محمد خان صاحب ہیں سر، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آج عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ ہم بڑا سراہتے ہیں چیف جسٹس صاحب جس طرح انہوں نے لائیو سٹریمنگ شروع کی ہے. تو یہ لائیو سٹریمنگ کا بڑا اچھا کام ہے. تمام جتنے بھی موکلان لیکن آج بند کر دی گئی ہے. نہیں بند کر دیے. جی آج نہیں ہوگی لائیو. نہیں آج ہونی چاہیے نا، کیوں بند کی ہے؟ سب کو مل رہی ہے تو خان صاحب کو بھی یہ سہولت ملنی چاہیے. کیا خان صاحب پاکستانی نہیں ہے؟ ہم خان صاحب کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے بطور سابق وزیر اعظم یا چیئرمین تحریک انصاف کوئی ایکسٹرا فیسلٹی نہیں چاہتے. ہم چیف جسٹس صاحب سے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو عام پاکستانی کو، عام موکل کو جو فیسلٹی دی جاتی ہے کہ ان کے کیسز کو لائیو سٹریم کیا جاتا ہے کورٹ روم نمبر 1 سے، بالکل عام پاکستانی کے طور پہ عمران خان کو ٹریٹ کریں. اور کوئی ان کو ایکسٹرا پروٹوکول، ایکسٹرا سیکیورٹی کی چیزیں ادھر ہم نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں آپ ان کو اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح عام موکلین کو ٹریٹ کرتے ہیں. عام موکلین کا، عام یہاں پہ سائلین کے کیسز یہاں لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں جو اچھی پیش رفت ہے. اگر ان کے ہوتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے بھی ہونے چاہیے. عمران خان صاحب کی لائیو سٹریم سے کسی کو پاکستان میں ڈرنا نہیں چاہیے. عمران خان صاحب سے زیادہ محب وطن پاکستانی میں نے نہیں دیکھا. سر وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ گزشتہ اتوار میں پی ٹی آئی یہ اعتراض کرتی تھی کہ نواز شریف صاحب کی لائیو سٹریمنگ نہ ہو. آج ظاہر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ابھی تک لائیو سٹریمنگ چل رہی تھی تو اب چلنی چاہیے، اگر نہیں چل رہی تھی تو نہ چلائیں. لیکن اگر عمران خان صاحب کی لائیو سٹریمنگ آپ نے آج نہ چلائی تو پھر سوالات اٹھیں گے بیسک ہیومن رائٹس کے، فنڈامنٹل رائٹس کے، کہ کیا عمران خان صاحب کو اسی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جس طرح باقی موکلین اور سائلین کو. کی بات ہے کہ پاکستان کے نہیں بلکہ مسلم امہ کے لیڈر کو، اس کی ایک جھلک کو، اس کے اس پیار کو، عوام کے 2 کروڑ سے زیادہ چاہنے والے کو اگر اس طریقے سے ووٹرز کی بات کریں، 2 کروڑ ووٹرز کا، اگر اس چاہنے والوں کو اس طریقے سے روک دیا جائے اور نہ دکھایا جائے تو اس سے بڑھ کے ذلت و رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں ہے ڈر اس سے؟ اور اس نے کہا، کتنا زبردست کہا کہ ہم غلام نہیں ہیں. اس لیے ان غلامی کی زنجیروں کو قانون اور آئین کے ذریعے توڑنا پڑے گا، اور وہ اس سے بڑی عدالت اللہ کی ہے، عوام کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ زنجیریں ٹوٹیں گی. کیا وجہ، کیوں نہیں دکھایا جا؟ خوف ہے کہ خدا نخواستہ جو ہے اگر عمران خان کی ایک جھلک جو ہے لوگوں کو مل گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اس سے آپ کا وقار بڑھے گا. میں ہر ادارے کو، پاکستان کے طاقتور اداروں کے سے آپ کا وقار بڑھے گا کہ ہاں آپ کے ملک کے اندر ایک ایسا لیڈر ہے جو پوری قوم کو یکجا کر رہا ہے، سارے صوبوں کو یکجا کر رہا ہے، اور اس کی قیادت کے اندر ہی صرف پاکستان ترقی کر سکتا ہے. عمران خان نام ہے محبت کا، خلوص کا، اخلاق کا، اتفاق کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے باہر نکلنے سے، اس کے اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان اس ملک کی آخری امید ہے. اس لیے اس چراغ کو بجھانے کی بجائے اور روشن کیا جائے تاکہ پورا پاکستان عمران خان کی اس محبت، والہانہ محبت جو ہے، اور اس کا وقار بڑھے گا. پاکستان کی شناخت، پاکستان کا وقار بڑھے گا. سوتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں خوف ہے، تو خوف کی وجہ کیا ہے؟ کیوں خوف ہے؟ سر مجھے تو معلوم نہیں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، میں تو خود اپنے مقتدر اداروں سے، کیونکہ کنٹرول کرنے والے تو وہ ہیں. عدلیہ تو ماشاءاللہ سوائے چند بہادر ججوں کے باقی بے بس ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب تک قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی، میڈیا آزاد نہیں ہوگا، یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. ہمیں ان اسلوبس کو جس کی وجہ سے پاکستان آگے جا سکتا ہے ان کو اپنانا چاہیے. ان کے رستے میں دیوار نہیں بننا چاہیے. جب نواز شریف کو پیش کرنا تھا تو تب آپ کہتے تھے کہ نہیں پیش کیا جانا چاہیے ویڈیو لنک کے ذریعے. آپ نے کبھی نہیں کہا. نواز شریف کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک جیلی، ایک پاکستان کا قومی مجرم، اس کا عمران خان کے اقبال سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ آرٹیکل 4، 9 اور 25 کی روشنی میں مساوی سلوک کیا جائے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کو عدالتی قتل سے پہلے یہاں بلا کے سزا یافتہ تھے، سنا گیا تھا سپریم کورٹ میں، اور نواز شریف صاحب سزا یافتہ تھے. اٹک سے بلا کے جب انہوں نے کہا تھا کہ مچھر کاٹتے ہیں، انہوں نے ایک دیکھے نا کتنی زبردست مچھروں کے لیڈر والی بات کی تھی، تو ان کو بلایا گیا تھا. عمران خان کو کیوں نہ بلایا جائے؟ وہ سائل ہیں. سائل کی غیر حاضری میں سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہے، مؤثر ہیئرنگز نہیں ہو سکتی.
آئین کا آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ جب کسی کی کوئی رسپانسبلٹی ہو یا کوئی اس کا رائٹ ہو تو دونوں صورتوں میں اس کو ڈیو کورس ملے گا اور فیئر ٹرائل ملے گا. بلانا چاہیے عمران خان کو, ابھی بلانا چاہیے. یہ راولپنڈی میں اس کورٹ کی جورسڈکشن ہے اور وہ جب تک حاضر نہیں ہوں گے میرے نقطۂ نظر سے ایز اے لائر مؤثر ہیئرنگ نہیں ہو سکتی. کیا لائیو اسٹریم چل جائے گی آپ؟ یہ جنہوں نے چلانی ہے ان کو پتا ہوگا, مجھے تو نہیں پتا. میں ہائی کورٹ سے عمر ایوب کی 3 ہفتے کی بیل لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں جی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب یہاں پہنچے ہیں, وکلاء یہاں پہنچنے لگ چکے ہیں. فیصل چودھری صاحب بھی ہیں. فیصل چودھری صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آج ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی پیشی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ لائیو دکھانی چاہیے اور ایک نہتے قیدی سے ڈرنا نہیں چاہیے. وہ آئیں گے, سپریم کورٹ نے ان کو آرڈر کیا ہے, وہ اپنی بات کریں گے. ساری دنیا کو دیکھنا چاہیے. وہ پاکستان کا محبوب لیڈر ہے, پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے, اور اس کو اس طرح سے جو اطلاعیں آ رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 19A کے تحت یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا کہ ہم عمران خان کو سنیں وہ کیا کہتے ہیں. وہ اپنے کیس کی پلیڈ کر رہے ہیں تو اس کو جو یوٹیوب کا سپریم کورٹ کا چینل ہے وہ لائیو براڈ کاسٹ کرے اور تمام میڈیا کور کرے, اور ایک اس سے کوئی کچھ نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں ابھی لائیو آ جائیں گے عمران خان, اور اگر لائیو آ جاتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو ایک تصویر سامنے نہیں آنے دیتے تو کیوں کون ڈرتا ہے؟ کیوں ڈرتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ اس کو آنے نہیں دیتے؟ آنے دیں. وہ کیا کہیں گے؟ وہ اپنا موقف پیش کریں گے نیب ترمیموں کے اوپر. کیا ہے اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرے گی, اور 19A کے تحت جس طرح سے باقی لائیو ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں یہ بھی ہوں گی. مجھے بالکل امید ہے اینڈ آئی ایم پازیٹیو. الیکشن سے پہلے عمران خان کی ایک تصویر باہر آئی تھی, پھر عوام نے ووٹ کے ذریعے رد عمل دیا, تو اگر ابھی ویڈیو سامنے آ گئی, ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان جب السلام علیکم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ لیا, تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں, پھر کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں, لوگ اسے محبت کرتے ہیں, لوگ اس کے دیوانے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اپنے بولڈ سٹانس کی وجہ سے لوگوں نے اس کی جو رائے ہے اس کو مقدم جانا ہے. لوگوں نے عمران خان کو پسند کر لیا ہے. اب عوام جس کو پسند کر لے تو پھر سب کو پسند کر لینا چاہیے. وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ عوام جس کو پسند کرے. یہ غیر جمہوری آمرانہ رویے ہیں, یہ اب ان کی گنجائش نہیں ہے سوسائٹیز میں. اس کو نظر ثانی کی ضرورت ہے. جو یہ کر رہے ہیں وہ دیکھیے پے در پہ شکست ہو رہی ہے ہر جگہ سے. تو اس سے سوچنا چاہیے, ملک کا بھی بھلا ہے, سوسائٹی اوپننیس آنی چاہیے. وہ سپریم کورٹ نے وہ ججمنٹ آف کیس ہے اس کو کرنا ہے, اپ ہولڈ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے, وہ بینچ کی مرضی. ٹھیک ہے, ان کا ایک مطمع نظر ہے, وہ تو آنا چاہیے. میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ میں سنوں وہ کیا کہتے ہیں ایز اے سٹیزن. آپ کا بھی ہے, سب کا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. فیصل چودھری صاحب تھے, وکلاء پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء پہنچ رہے ہیں, سب سے بات کریں گے, پوچھیں گے کہ کیا کہتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.